لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کے دو موضوعات ہیں. پہلا موضوع ہے پانی پینا اور دوسرا موضوع ہے توریہ کہنا. پانی پینے کے آداب کے متعلق سنیوں اور شیعوں میں اختلاف ہے. سنیوں کے مطابق پانی ہر وقت بیٹھ کر پینا چاہیے، خواہ دن ہو یا رات، اور کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ ہے. ہم شیعوں کے مطابق پانی صرف رات میں بیٹھ کر پینا چاہیے اور دن میں کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ نہیں. دوسرے لفظوں میں پانی رات میں بیٹھ کر پینے کے بارے میں دونوں فرقے متفق ہیں، مگر دن میں کھڑے کھڑے پانی پینے کے بارے میں اختلاف ہے. سنی اسے مکروہ مانتے ہیں جبکہ ہم شیعہ اسے مکروہ نہیں مانتے. آئیے دیکھیں اس مسئلے میں صحیح بخاری کا کیا فیصلہ ہے. ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر بن کظام نے، انہوں نے عبد الملک بن میسرہ سے، انہوں نے کہا حضرت علی علیہ السلام کوفہ میں جو مسجد ہے اس کے چبوترے کے دروازے پر آئے اور کھڑے کھڑے پانی پیا. کہنے لگے بعض لوگ کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ جانتے ہیں، اور میں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی دیکھا ہے جیسے تم نے مجھ کو دیکھا، بریکٹ میں یعنی کھڑے کھڑے پانی پیتے ہوئے. اس کا حوالہ ہے کتاب الاشربہ، باب الشرب قائما، جلد سوم، صفحہ 285، حدیث نمبر 574. سامعین اکرام، یہ حدیث امام بخاری نے کتاب الاشربہ باب الشرب قائمہ یعنی کھڑے کھڑے پانی پینا کے ذیل میں درج کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دن میں کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ نہیں، کیونکہ اس حدیث کے بعد والی حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عصر کی نماز کے وقت کھڑے کھڑے پانی پیا. اس باب کے ترجمے میں مترجم موصوف نے کیسا ہے کا اضافہ کیا ہے، جس سے یہ مسئلہ مبہم ہو گیا، ورنہ باب الشرب قائمہ کا صحیح ترجمہ ہوگا کھڑے کھڑے پانی پینا. بہرحال اگر کیسا ہے یہ سوال مترجم موصوف نے پوچھ ہی لیا ہے تو جواباً عرض ہے کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مکروہ نہیں. صحیح بخاری کے اس باب میں 3 حدیثیں ہیں، جن میں سے پہلی اور دوسری حدیث میں حضرت علی علیہ السلام کے کھڑے کھڑے پانی پینے کا تذکرہ ہے. دوسری حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایسا دن میں عصر کے وقت کیا. تیسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آب زمزم کو کھڑے کھڑے پینے کا ذکر ہے، جس سے لوگ یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ صرف آب زمزم کھڑے کھڑے پینا چاہیے، سادہ پانی نہیں. حالانکہ پہلی اور دوسری حدیث میں زمزم کا لفظ موجود نہیں، جس طرح تیسری حدیث میں موجود ہے. چنانچہ پہلی اور دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سادہ پانی بھی دن کے وقت کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت ہے. یہ حدیث ہمارے موقف کو ثابت کرنے کے لیے بالکل صریح اور واضح ہے، بلکہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایسا اسی لیے کیا. حدیث میں صاف لفظوں میں موجود ہے
کہ حضرت علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے چبوترے کے دروازے پر کھڑے کھڑے پانی پیا اور کہنے لگے بعض لوگ کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ جانتے ہیں، اور میں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے جیسے تم نے مجھے دیکھا، یعنی کھڑے کھڑے پانی پیتے ہوئے۔ یعنی کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ نہیں، بلکہ حضرت کی سنت اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعض لوگ کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ جانتے ہیں کہنے سے ثابت ہوا کہ وہ پانی جو حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے کھڑے پیا تھا وہ آب زمزم نہ تھا، کیونکہ آب زمزم کو کھڑے کھڑے پینا کوئی بھی مکروہ نہیں جانتا۔ تیسری حدیث کے مطابق یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ سنت ہے، بلکہ وہ پانی عام اور سادہ پانی تھا جسے بعض لوگ کھڑے کھڑے پینا مکروہ جانتے تھے، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے مطابق مکروہ نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھا۔ سامعین، حضرت علی علیہ السلام اور ان سے قبل خلفائے ثلاثہ کے درمیان بعض اصولی اور فروعی اختلافات تھے، جن میں سے ایک کھڑے کھڑے پانی پینے کا مسئلہ بھی تھا۔ خلفائے ثلاثہ کے مطابق کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اسے عام کیا اور سماج میں رائج کیا۔ بعد میں جب حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے برسر عام مسجد کوفہ کے دروازے پر دن کے وقت عام اور سادہ پانی کھڑے کھڑے پیا اور لوگوں کو بتایا کہ ایسا کرنا مکروہ نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کھڑے کھڑے پانی پینے کے متعلق جو اختلاف خلفائے ثلاثہ اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان تھا وہ آج تک ان کے ماننے والوں کے درمیان موجود ہے۔ سنی حضرات جو خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں وہ آج تک کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ جانتے ہیں، اور ان کی مسجدوں اور سبیلوں میں یہ بورڈ آپ کو ضرور ملے گا کہ کھڑے کھڑے پانی پینا منع ہے یا پانی بیٹھ کر پیجیے۔ اور یہ مسئلہ ان کے یہاں اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اگر آپ کھڑے کھڑے پانی پئیں گے تو آپ کو ٹوکا جائے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب ہم کسی سنی مسجد میں دن کے وقت نماز کے لیے گئے اور وضو کرنے کے بعد جب ہم کھڑے کھڑے پانی پی رہے تھے تو ایک صاحب نے ہمیں انتہائی نفرت و حقارت سے حکم دیا کہ ہم پانی بیٹھ کر پئیں۔ کچھ سبیلوں میں اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ پانی پینے کے گلاسوں کی زنجیر اتنی چھوٹی ہو کہ انسان کھڑے کھڑے پانی پی نہ سکے اور اسے مجبوراً پانی بیٹھ کر پینا پڑے، جبکہ ہم شیعہ حضرات جو حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کے یہاں دن کے وقت کھڑے کھڑے پانی پینا مکروہ نہیں، چنانچہ ہماری مسجدوں اور سبیلوں میں بیٹھ کر پانی پینے کی قید و پابندی نہیں ہے۔ دن کے وقت کھڑے کھڑے پانی پینے کے متعلق دو گروہ ہیں، ایک گروہ خلفائے ثلاثہ کا ہے جو اسے مکروہ جانتے ہیں، دوسرا گروہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو اسے مکروہ نہیں مانتے۔ اب مسلمانان عالم جس گروہ میں چاہیں شامل ہو جائیں۔ سامعین، آج کی تقریر کا دوسرا موضوع ہے توریہ کہنا۔ توریہ کہنے کے متعلق ہم اس سے پہلے ایک مخصوص تقریر شیعت القرآن کے سلسلے میں کر چکے ہیں، جہاں پہ ہم نے تفصیل سے قرآن اور تفسیر کی روشنی میں گفتگو کی تھی۔ یہاں مختصراً صحیح بخاری کی ایک روایت کے ذیل میں کچھ گفتگو کریں گے۔ توریہ کہنا یعنی ایسی زبانی بات کہنا جو نہ سچ ہو نہ جھوٹ۔ زندگی میں اکثر ایسے مواقع آتے ہیں جب بعض مصلحتوں کی بنا پر انسان سچ بات نہیں کہہ سکتا۔ ایسے موقعوں پر وہ لوگ جو بے دین ہوتے ہیں بے دھڑک جھوٹ بول دیتے ہیں، مگر دیندار انسان کے لیے جھوٹ بولنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ چنانچہ شریعت میں جھوٹ سے بچاؤ کے لیے توریہ کہنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ملاحظہ کریں۔ باب
تعریض کے طور پر بات کہنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے۔ اور اسحاق نے کہا میں نے انس سے سنا، وہ کہتے تھے ابو طلحہ کا ایک بیٹا ابو عمیر گزر گیا۔ ابو طلحہ جب گھر آئے تو انہوں نے ام سلیم سے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ ام سلیم نے کہا اب اس کو سکون ہے اور میں سمجھتی ہوں وہ چین سے ہے۔ ابو طلحہ اس کلام کا مطلب یہ سمجھے کہ ام سلیم سچی ہیں۔ اس کا حوالہ ہے کتاب الادب باب المعاریض مندوحہ عن الکذب، جلد سوم، صفحہ 477، باب نمبر 668۔ سامعین کرام، یہ روایت کتاب الادب باب المعاریض مندوحۃ عن الکذب یعنی تعریض کے طور پر بات کہنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے کہ ذیل میں درج کی گئی۔ یہاں پر مترجم موصوف نے المعاریض کا ترجمہ تعریض کے طور پر بات کہنا کیا ہے، جو کہ عربی لفظ کی تشریح ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں۔ معاریض اور تعریض عربی الفاظ ہیں جن کا مصدر عرضہ ہے۔ معاریض باب مفاعیل سے ہے اور تعریض باب تفعیل سے، لہذا المعاریض کا صحیح اردو ترجمہ ہونا چاہیے تھا توریہ کہنا، جو کہ مترجم موصوف نے نہیں کیا کیونکہ اس سے شیعت کا ایک عمل ثابت ہوتا تھا۔ ہم شیعہ جب توریہ پر عمل کرتے ہیں تو ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں جھوٹ بولنا جائز، حالانکہ ہم شیعہ جھوٹ سے بچاؤ کے لیے ہی توریہ پر عمل کرتے ہیں، جس کا صحیح و جائز ہونا صحیح بخاری کی اس روایت سے ثابت ہوا۔ اس روایت میں ہم نے دیکھا کہ ام سلیم نے توریہ کہا کیونکہ وہ اپنے تھکے ماندے شوہر ابو طلحہ کو فوراً ان کے بیٹے کی موت کی خبر سنا کر غم و اندوہ میں مبتلا نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ پہلے ابو طلحہ کچھ کھا پی کر ذرا آرام کر لیں، تب انہیں یہ بری خبر سنائی جائے۔ چنانچہ جب ابو طلحہ نے گھر آتے ہی اپنے بیمار بیٹے کے متعلق پوچھا تو ام سلیم نے بطور توریہ ایسا زومانی جملہ کہا جو نہ سچ تھا نہ جھوٹ۔ انہوں نے کہا اب وہ چین و سکون سے، جس سے ابو طلحہ یہ سمجھے کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں اور بچے کو بیماری سے افاقہ ہوا ہے اور وہ بہتر حالت میں آرام سے، جبکہ ام سلیم کی مراد یہ تھی کہ وہ قید مرض و حیات کی تکلیفوں سے نجات پا کر سکون و چین سے ہیں۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ توریہ کہنا جائز و صحیح ہے، اس میں جھوٹ سے بچاؤ ہے۔ ام سلیم نے جب شوہر کے آرام کا خیال کر کے توریہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل پسند آیا، چنانچہ آپ نے ان کے لیے دعائے خیر کی، جس کی برکت سے بعد میں ان کے یہاں کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔